بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ بے ساتھ موجود ہیں خوابوں کے حوالے سے بتانے کے لیے کہ خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، ایک خوبصورت خواب میں پڑھ رہا تھا کہ اپنی شہادت سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ذی الحجہ کو ایک خواب دیکھا کہ آقائے نامدار کائنات ارض و سماوات کہ ہم سب کے والی، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ آنکھ کھلی تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، میرے صاف کپڑے مجھے دو۔ غسل کر کے کپڑے پہن کے تیار ہوئے اور تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہو گئے کہ ایک ناقابت اندیش نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں نا کہ سچے دوستوں میں ہیں، اور ان کے سچے خواب بہت ایسی حقیقت رکھتے ہیں جس پہ بے پناہ بلکہ مکمل یقین کرنا چاہیے۔ ویسے سارے سچے خواب ہوتے ہیں سچے لوگوں کے، بات یہ ہے کہ اگر انسان بعمل ہو، با کردار ہو، تو اللہ پاک سبحانہ عز و جل خوابوں کے ذریعے ان کو آنے والے واقعات کا ادراک عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے، ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشیر گفتگو آغاز کریں گے مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے دوست، مال جان ہر چیز قربان، کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے خواب کے حوالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی آشکار بھائی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے خواب سنایا، اور یقیناً وہ سچا خواب تھا۔ صحابی رسول بھی ہیں، آقا علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں رہیں، ذوالنورین کہلائے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ذوالنورین کا جو لقب ہے یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کسی نبی کی یکے بعد دیگرے بیٹیاں اس طرح کسی کے نکاح میں نہیں رہیں، یہ صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ ہے۔ اور یہ پھر حدیث پاک آگے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اور بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بلکہ یہاں تک روایت موجود ہے کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اس سے ایک بات یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص طور پر جیسے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں ان سے محبت فرمایا کرتے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے صحابی ہیں کہ جب ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے تو پنڈلی مبارک سے جو ہے وہ کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ آنے والے آئے، آتے گئے، آپ نے کسی کے لیے کچھ نہیں فرمایا، لیکن جب دستک ہوئی پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ فرمایا صبر کرو۔ آپ نے پنڈلی سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا وہ دوبارہ اسے ڈھانپا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آنے دو۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ حیا کا پیکر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حیا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام کواری عورتوں سے زیادہ، کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے، پھر آقا کے صحابی حیا والے کیوں نہ ہوں؟ تو آقا علیہ السلام کی بے انتہا محبت یہی وجہ ہے کہ خواب دیکھا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو، گویا کہ استقبال کے لیے میرے آقا تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات حاصل ہوئی کہ جن کا استقبال کرنے کے لیے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں، جن کو بلا رہے ہوں، تو ان کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا امت کا بدبخت ترین آدمی ہے۔ جی، چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ہو، سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ہو، یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید
کرنے والا ہو، یہ امت کے بدبخت ترین لوگ ہیں۔ اور میں ضمناً ایک خواب اور بھی عرض کروں، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس شب میں آپ پر حملہ کیا گیا فجر کی نماز میں، تو اسی رات میں آپ نے ایک خواب دیکھا جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے صاحبزادے ہیں سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے، تو ان کو یہ خواب سنایا تھا۔ خواب یہ سنایا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اشکار بھائی کہ دنیا میں آئے تو آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، جانے سے پہلے بھی خواب میں تشریف لا رہے ہیں، پوری زندگی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ ان سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیارے مصطفیٰ کے چہرہ انور کو ایک بار نہیں کئی بار دیکھا۔ تو خواب میں تشریف لائے تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس امت کی طرف سے جو مجھے پریشانیاں ملی وہ میں نے عرض کی، تو فرمایا کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر اٹھ کر یہ خواب سنایا اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ سچے لوگ تھے، سچے خواب تھے ان کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو پورے عالم کو مستفیض فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اسے ایک ضمناً سوال آیا ذہن میں کہ عموماً ہم آج کل کے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ جی انتقال سے پہلے بتایا کہ میرے اماں ابا لینے آئے تھے مجھے، کہہ رہے تھے ہم لینے آئے تمہیں، یا مردے نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں علم رویا؟ دیکھیں عام طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت خیالات ان کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ذرا سے بیمار ہو جائیں تو ایسے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے، یار میں مر نہ جاؤں، مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ جس سے آج کل کے دور کے حساب سے آپ دیکھ لیں کرونا وائرس ہے تو ہر ایک ڈرا ہوا ہے۔ میرے پاس کئی لوگ مسجد میں اس طرح آتے ہیں کہ جو بڑے خوش باش نظر آتے ہیں لیکن آ کر کہتے ہیں مجھے سب ڈر لگتا ہے، کہیں ہمارا انتقال نہ ہو جائے، کہیں ہمارا یہ نہ ہو جائے، ہمیں کرونا نہ لگ جائے۔ تو یہ جب ایسے ڈر خواب میں ہو تو پھر خواب ایسے نظر آتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایسے مہلک مرض میں ہے یا اس طرح مریض ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر اس کو مرنے سے پہلے کچھ اشارے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ خواب میں انہیں مردے نظر آتے ہیں اور مردے نظر آ کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہر وقت یہ تعبیر نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری کے عالم میں خواب دیکھ لیا، لیکن بعض اوقات مرنے سے پہلے ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ جس میں بڑے واضح طور پر اشارے ملتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ میں سے کسی کو یہ خواب آ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں کہ بس اب ایسا نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، وہ پورے اس کا سیناریو دیکھنا پڑتا ہے، پس منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کرتی ہوں۔ جی اپنا خواب سنائیے گا میری بہن۔ جی تو میں رات کو سوتی ہوں، پوری رات نیند نہیں آتی، پریشان ہوتی ہوں۔ تو بڑا بیٹا شادی کی ہے، وہ بھی بہت ہی گھر میں صحیح، چھوٹا بیٹا جو وہ بچتا ہے، خواب کیا ہے؟ نوکری کرتا تھا، تو آپ نے خواب کیا دیکھا یہ بتائیے گا۔ رات کو پوری نیند نہیں آتی، پانی دیکھتی ہے، اتنا پانی بھرا ہے ہمارے گھر میں، سفید پانی ہے صاف؟ ہاں صاف پانی، اور بہت سی اولاد بھی نہیں، بچے بھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے پوتے پوتیاں عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں اکثر کیا نام ہے آپ کا؟ اپنا نام بتائیں۔ میں خواب میں غلام اللہ سومرو۔ غلام اللہ سومرو، جی جی میں اکثر خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھ رہا ہوں۔ برہنہ دیکھتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں آپ؟ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز الحمدللہ 5 ٹائم پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی مجھ سے کو پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم سب کو دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو جی وہ سر۔ اچھا اب مجھے بتائے گا تھوڑا سا ہو کے آتے ہیں ناظرین، آپ کہیے گا ہم مل رہے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین تو سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے، بہت سارے ہمارے کالرس موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کامران بات کر رہا ہوں، احمد پور شرقیہ سے۔ احمد پور شرقیہ سے بھائی کامران بات کریں۔ کامران صاحب کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کو راستہ دکھا رہا ہوں، اور ایک دریا ہے صاف پانی کا، بالکل شفاف پانی ہے، اور اس دریا کے اندر سے چل کے جاتے ہیں ہم دونوں، اور دریا جو ہے نا فالسے سے بھرا ہوا ہے،
फालसे का फल होता है ना, उससे भरा हुआ है। अच्छा और उसमें से फालसे में चुन के खाता हूँ। अच्छा ठीक। और मैं उनको बताता हूँ कि ऊपर से दरख्तों का छाया होता है, घने दरख्तों का, और मैं कहता हूँ कि जन्नत में भी ऐसे दरख्त होंगे और उनके ऊपर फल तोड़ के खाएंगे तो दोबारा लग जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपने ये ख्वाब किस वक्त देखा? फजर के टाइम देखा है, आज ही। अच्छा, आज नमाज सुबह फजर। नमाज की पाबंदी करते हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और काम क्या करते हैं? मैं चक्की है मेरी पेशा है। ठीक है, बस सही है। ठीक है मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बोल रही हूँ, गुलिस्तान चौर। जी जी, अपना ख्वाब सुनाइएगा। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं रसूल अल्लाह की मेरे हाथ होते दोनों और मैं रो रही होती। क्या कह रहे हैं? आपने ख्वाब में क्या देखा कि आपके दोनों हाथ? उसकी कब्र पे मेरे दोनों हाथ होते और मैं बैठी होती। रोज़ा मुबारक पे आपको ज़ियारत हुई है कि आप वहाँ रोज़ा मुबारक पे आपके हाथ हैं और आप रो रही हैं? जी जी मैं अच्छा, किसी मामले में परेशान हैं कुछ? ये परेशानी तो है, बस थोड़ा सा बच्चियों के लिए ये बीमारियों से ठीक है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ये बीमारी खत्म करे आमीन, अपने आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपकी हम सब की दुआ कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला आपके साथ हम साथ रहम का मौला फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, मुझे बताइए, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से और कौन बात कर रही हैं? मैं आफरीन बात कर रही हूँ कराची से। कराची से मेरी बहन आफरीन बात कर रही है। आफरीन बहन, आपने क्या ख्वाब देखा? मैंने पहला तो ख्वाब ये देखा था कि मेरे शौहर का भी 2 महीने पहले इंतकाल हुआ है, ये तो सच बात है। और ख्वाब में मैंने ये देखा कि मेरे शौहर मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम इद्दत में क्यों हो, मैं तो अभी जिंदा हूँ, अच्छा तो तुम इद्दत खत्म करो अपनी। अच्छा तो ठीक। उसके बाद कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद, फिर मैंने उनके इंतकाल के 1 महीने बाद मैंने ये ख्वाब देखा कि कब्र ही कब्र है और वहाँ पानी भरा पड़ा है और जमीनों से सिर्फ सांप उबल रहे हैं। क्या बन रहे हैं? रास्ता नहीं, हाँ मैं कब्र में नहीं, कब्र ही कब्र है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। रास्ते पे सांप उबल रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, कब्रिस्तान में सांप उबल रहे ठीक, हैं उस ठीक। पानी में से। उस पानी में से पानी जमा। अच्छा ये बताएं कि उनकी मौत के बाद कुछ आप परेशानी में हैं ज़्यादा, इसके अलावा? असल में उनकी मौत थोड़ी सी नागहानी थी ना, उनको इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हुई है उनकी, और उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था। अच्छा तो जब हम घर पे पहुंचे हैं तो वो मुर्दा हालत में पाए गए थे। अच्छा अच्छा, उनकी मौत के बाद एक तो परेशानी उनकी जाने की है, आपको ज़ाहिर है कि जाहिर सी बात है, वो हम तो सब्र की तलकीन कर इसके सकते हैं अलावा वो सब पूछो आपको। कि इसके परेशानी- अलावा कोई और परेशानियां हैं? नहीं, उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कोई परेशानी नहीं है। बस अभी तक पता नहीं चल सका ना कि उनकी डेथ कैसे हुई है। क्या काम करते थे वो? वो चेक क्लियरिंग में होते थे। ठीक है। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपका हाफिज़ नासिर है। अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, इमराना। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब सुनाइएगा। तो मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपनी मेरी वालदा मरहुमा है, मैं उनके साथ जा रही हूँ समंदर के अंदर से गुजर के। समंदर से? पानी है बहुत अच्छा, लहरें हैं, जैसे साफ पानी है। हाँ। मैं वहाँ से गुजर के जा रही हूँ, एक बुलंदी के ऊपर चली गई तो मुझे लेकर गई हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। फिर मैं एकदम झटके से ना मेरी आँख खुल गई है। अच्छा और एक ख्वाब मैंने देखा कि मैं वो ख्वाब में मैं दुरूद शरीफ की कसरत से पढ़ती हूँ, मैं बादामों के ऊपर। तो मैं ख्वाब में देख रही थी इतना बड़ा जब्बा है, मैं कह रही हूँ मेरे टुकड़े हैं। समझ नहीं यही आया। समझ नहीं आ रहा, आवाज़ डिस्टर्ब हो रही टुकड़े है। रहते हैं मोहम्मद के। एक मिनट, आप अल्लाह मोहम्मद के नाम इतने सारे चमकते हुए सितारों की तरह ऊपर नीचे इतने सारे मेरी झोली में आ रहे हैं। तो आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। कि कंट्रोल रूम हमारी मदद करे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। जी मेरी बहन, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन कहाँ से? जी मेरा नाम सुनैरा, मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। और मेरा पहला ख्वाब ये है कि मैं देखती हूँ कि मैं बाजार में शॉपिंग कर रही हूँ, तो वहाँ पे ना हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग ना रिक्शे में बैठ कर जा रहे होते हैं, तो मेरी बाएं तरफ मैं देखती हूँ कि ऊँट ही ऊँट है बेतहाशा। हद से क्या ज्यादा है? ऊँट 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 जी जी जी। तो हद से ज्यादा वो है। तो लेकिन ना हर वो ऊँटों का ये हाल है कि ऊँट साकिन खड़े, अपने हर मालिक ने अपना हाथ उठाकर
انگلی کھڑی کی ہوتی ہے تو وہ اس کے اشارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بس, پھر اس کو دیکھ کے وہ ساکن ہو جاتے ہیں. تو میں خوفزدہ ہوتی ہوں کہ کوئی اونٹ نہ میرے رکشے کو مار نہ دے اور میں گر نہ جاؤں. تو ایک اونٹ ہلتا ہی ہے صرف, تو اس کا مالک نہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور نہ اپنی انگلی کھڑی کر دیتا ہے, تو وہ اونٹ اس کو دیکھ کے وہ بھی ساکن ہو جاتا ہے. دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ایریے میں نا اونچے اونچے مکانات ہی مکانات ہیں حد سے زیادہ, اور ہیں بھی. میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ تو پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, حد سے زیادہ مکان ہی مکان بن گئے. اور دیواریں کثرت سے دیکھتی ہوں, دیوار کے بعد دیوار, اونچی اونچی دیواریں بھی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں. اور میرا تیسرا اور لاسٹ خواب یہ ہے کہ میرے ماموں خواب میں دیکھتے ہیں اس کے والد مرحوم کی قبر کھلی ہوئی ہے لیکن اندر میت نہیں ہے. اچھا, یہ ماموں کا خواب ہے آپ کے؟ ہاں جی میرے ماموں کا خواب ہے. جی اچھا یہ بتائیں کہ کوئی پریشانی وغیرہ ہے آپ کو؟ جی پریشانی تو گھر میں بہت ہے, والدین میری والدہ بہت بیمار ہے تو اس وجہ سے بہت سخت پریشانی ہے, تو اس کا بھی نام. چلیں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. آپ کی والدہ کو خدمت کیجیے, مواقع بار بار نہیں ملتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, گلشن سے. جی اپنا خواب سنانا تھا مجھے. جی سنائیے. جی میں نے دیکھا تھا ابھی رمضان میں 25 رمضان کو دیکھا تھا. میں فجر کے بعد سوئی تو دیکھا خانے کا جیسے اونچا ہے, تھوڑا سا ہائٹ پہ ہے, اٹھا ہوا ہے. پیٹی کا جیسے پتلی نہیں ہوتی اس لکڑی پہ نا بنا ہوا اوپر اونچا سا ہے. اور میں صحن میں جیسے آئی ہوں آپ زمزم سے وضو کر کے, میرے شوہر بھی وہ تسبیح پڑھے منہ نیچے کر کے. تو میں یہ بولی ہوں کہ اتنا اونچا سا کیسے اللہ نہ کرے گر نہ جائے یہ نا, میں بس یہ سوچ ہی رہی ہوں. اور میں پورے ہاتھ میرے گیلے ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں سوچ ہی رہی تو اتنے میں وہ نا رائٹ سائڈ پہ گر جاتا ہے, اور ایک دم سے عجیب سی لوگ ہے اوپر, لوگ بھی تھوڑے طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اتنا پریشان ہوتی ہوں, میں ایک دم کھڑی ہو جاتی ہوں. اور میرے جو شوہر ہیں وہ تسبیح پڑھنے میں ہی لگے, میں ان کا شولڈر ہلا کے بولتی ہوں وہ دیکھیں خانے کعبہ گر گیا. پھر وہ بولتی ہوں کہ لوگ اپنے مسلمانوں کی کتنی آفتیں آ رہی ہیں ویسے ہی, اور اب کتنی زیادہ اور زیادہ ناک کٹ جائے گی پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر, اتنی آفتیں آ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ. پھر میں نے جیسے نا لمبے چوڑے سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے, جیسے جبہ پہنے ہوئے, جیسے عربی لوگ نہیں ہوتے لیکن وہ بہت زیادہ لمبے چوڑے سے تھے. چلے ٹھیک ہے میری بہن, مجھ سے پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی مصطفیٰ. چلیں جی, کراچی سے میری بہن نے یہ پوچھا کہ گھر میں پانی بھرا ہوا دیکھتی ہیں, حالانکہ صاف پانی ہے اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. دیکھیں گھر میں صاف پانی بھی اگر بھرا ہوا ہو نا تو آدمی پریشان ہوتا ہے, گھر میں پانی کیسے آ گیا, رہنا سہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت پریشانیاں ان کے ساتھ زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے یہ فیل کر رہی ہیں کہ ان حالات میں رہنا تو کہتے ہیں نا زندگی دو بار ہو جانا, تو وہ یہ فیل کر رہی ہیں, اسی لیے یہ خواب دیکھا. ہماری دعا ہے میری بہن کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی, چاہے وہ بچوں کی طرف سے ہو کسی طرف سے ہو, ہر پریشانی دور فرمائے. آپ نمازوں کے ساتھ ساتھ, نمازوں کے علاوہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے مصطفیٰ. اور ناظرین کرام, ہم یعنی میں, مفتی صاحب اور میری ٹیم ایک مختصر وقفے پہ جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی مجھے بتایا گیا ہمارے بہن بھائی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک پیر ہے, تو ایک بزرگ وہ فوت ہوئے اور وہ مجھے قرآن پاک دے رہے, اور قرآن پاک کے ہر کور پہ پلاسٹک کور ہویا ہوا ہے. وہ بزرگ حقیقت میں فوت ہوئے ہیں؟ جی حقیقت میں فوت ہوئے. قرآن کریم دے رہے ہیں آپ کو؟ ہاں قرآن کریم دے رہے ہیں. آپ قرآن شریف ویسے پڑھتی ہیں؟ آپ جی قرآن شریف ویسے پڑھتی ہیں؟ آپ تلاوت کرتی ہیں ویسے؟ زیادہ پڑھتی ہیں؟ ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے میری بہن آزاد کشمیر سے آپ پروگرام میں شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شاہ فیصل کالونی سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں انڈے دیکھے اور گیلن میں میٹھا پانی صاف بڑھتے, اور کیا نام ہے دوسرا ایک پیارا سا منا دیکھے. اچھا آپ میرڈ ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, کراچی سے آپ شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ویڈیو کال لے لیتے ہیں مصطفیٰ جی, دکھائیے گا. السلام علیکم. میرا نام پروین ہے, میں کراچی میں رہتی ہوں. میں نے نیند میں دیکھا میں جہاز پہ بیٹھ گئی ہوں, وہ سیاح ذات ہیں جو میرے کو لے کے جا رہے ہیں, اور عورتیں بھی ہے, ایک مرد ہے.
وہ بولتا ہے میرا نام غازی عباس ہے. میں سر سے بھی مطلب کپڑا نہیں ہے, پیروں سے بھی جوتے نہیں ہیں. تو اس نے رومال اتار کے میرے سر پہ ڈالا اور جہاز میں بٹھایا, لے گئے. اور مکے میں جا کے میں ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے. اس کا مطلب بتا دو. السلام علیکم مفتی صاحب. میں نے خواب پوچھنا تھا کہ میرا نام میں نے اپنا دیکھا کچھ دن پہلے. عطیہ ہے میرا نام, کلرفل نام لکھا ہوا ہے, اور وہ میں کہہ رہی ہوں پینٹ ہے کلرفل, تو یہ کل تک سوکھ جائے گا. اور دوسرا میں نے آج کل دیکھا تھا کہ پیپر ہے میرے, اور میں انگلش کا پیپر دینے جا رہی ہوں, تو مجھے ادھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ میں اردو کا بھی پیپر ہے, تو مجھ سے کچھ لکھا نہیں جا رہا. برائے مہربانی میں کوشش تو کرتی ہوں آخر تک کے لیے جتنی کوشش ہو سکوں. میرا نام عبدالرحمٰن ہے اور میرے والد کا نام محمد رؤف ہے اور میری والدہ کا نام شکیلہ ناز ہے. میں پچھلے 3 سال سے ایک اچھی جگہ کام کر رہا تھا, وہاں سے میری اچانک جاب چھوٹ گئی. اس کے بعد پھر میں جہاں بھی کمپنی میں انٹرویو دینے جاتا ہوں وہاں سے کوئی بھی جواب نہیں آتا. اس کے بعد پھر میں نے ابھی کل خواب میں دیکھا کہ میں ایک روڈ پہ آ رہا ہوں, وہاں پر پھر میں نے ایک گینڈا دیکھا ایک. اس کے بعد پھر میں نے بہت ساری گائے دیکھی سنگ والی. تو آپ پلیز دیکھ کے بتائیں کہ میرے خواب کیا تھا. پھر شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین, آپ ہی میں سے کالر بھی موجود کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سر, میں مظفر آباد سے بات کر رہی ہوں, یاسمین بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک بہت بڑا شیر ہوتا ہے, اور ایک بڑی وین آتی ہے, اور وین اس کو اس میں ڈال کے, شیر کو وین میں ڈال کے لے جاتی ہے. ایک یہ دیکھا تھا. اور ایک بہت برف ہے, برف میں راستے بنے ہوئے ہیں, ان راستوں سے ہم گزر جاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. میری پریشانی ہے؟ سوری مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے کسی قسم کی؟ پریشانی اس میں یہ نماز پڑھتے ہیں تو بس سے طرح طرح کے آتے ہیں, اس طرح کی بات. اللہ تعالیٰ خیر کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہن, آپ کشمیر سے شامل ہوئی. وہ سب 5 منٹ ہمارے پاس. آ جائیں اس سے پہلے کہ جوابات رہ نہ جائیں. جی جی, اس سے پہلے کہ گھڑی وقت پورا کر. اچھا, کراچی سے غلام مرتضیٰ صاحب نے پوچھا کہ اپنے آپ کو برہنہ دیکھا. جو شخص دین سے دور ہو, اپنے آپ کو برہنہ دیکھے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین سے دور ہے, تو لہٰذا اسے دین سے قریب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ نیک ہو اور اس نے اچھا پھر اس میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھنا, بعض اوقات جس میں اخلاقی برائیاں, جو میں بات کر رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہوں گے سب, جس میں اخلاقی برائیاں بہت زیادہ ہوں, تو ان کو بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. یعنی بے حیائی, فحاشی, اس طرح انہیں خواب نظر آتے ہیں. پھر بعض اوقات نیک لوگوں کو بھی نظر آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں شیطان ہے وہ دخل اندازی کر رہا ہے, انٹرفیرنس کر رہا ہے, آپ کو پریشان کر رہا ہے. اب دیکھیں خواب ایک ہی ہے, لیکن نیک ہو تو الگ تعبیر ہے, اور تھوڑا سا گناہوں میں قریب ہو, دین سے دور ہو, تو اس کے لیے الگ تعبیر ہوتی ہے, وارننگ ہوتی ہے. کامران صاحب نے احمد پور شرقیہ سے کہا کہ ایک آدمی ہے, اسے یہ راستہ دکھا رہے ہیں, صاف دریا عبور کر رہے, فالسے ہیں, یہ چن چن کر کھاتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے. یا تو آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں, یا مستقبل میں کوئی بھی ایسا کام ہوگا کہ جس میں انشاءاللہ رزق کے معاملات میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. اور آپ نمازوں کی پابندی فرماتے رہیں, اور آپ حلال حرام کا خیال رکھیں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین بہت بہتری فرمائے گی. بہت اچھا خواب ہے, کیونکہ فالسوں کا موسم بھی ہے اس وقت, تو موسم میں اگر وہی فروٹ دیکھا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے عام طور پر. پھر اس کراچی سے بہن نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے مزار پر دونوں ہاتھ ہیں اور رو رہی ہیں, تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ کچھ پریشانیاں آپ کے ساتھ ہیں, اور ایسی پریشانی کہ جو آپ ہر ایک کو بتا نہیں سکتی, اور خود اندر ہی اندر پریشان ہو رہی ہیں. جب بندہ اندر ہی اندر پریشان ہونا تو پھر رب تعالیٰ جانتا ہے, اور پھر رب تعالیٰ کی عطا سے اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا جائے تو پھر وہ بھی جانتے ہیں نا. تو یہ جو آپ مزار اقدس پر ہاتھ رکھ رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں, رو رہی ہیں, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے, تعبیر جا رہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اپنی پریشانیوں کے دفعے کے لیے, تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نمازوں کی پابندی
پابندی کے ساتھ درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ پھر بہن آفرین نے یہ پوچھا کہ مرحوم شوہر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے، اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم عدت میں کیوں ہو اور میں تو واپس آ گیا ہوں۔ تو یہ آپ کے چونکہ ایک اچانک ٹریجڈی ہوئی ہے، آپ کا ذہن تیار نہیں ہے، آپ سوچتی ہیں اور یہ کیسے ہو گیا، آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، تو اسی لیے آپ کے ذہن میں جو کچھ وہ آپ خواب میں دیکھ رہی ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں، یہ خواب ہمت کہلاتا ہے۔ قبر ہی قبر ہے، راستہ نہیں، قبرستان میں سانپ بھی ہیں۔ آپ نے کہا کہ کوئی پریشانی اس طرح نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے ہسبینڈ کو ایصال ثواب کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہن اچھا، ایصال ثواب میں کوئی بھی نیک کام کر کے ان کو آپ ثواب بھیج سکتی ہیں۔ بہن عمرانہ نے کہا کہ والدہ مرحومہ کے گھر جانا چاہتی ہیں، سمندر کے اندر سے گزر کر بلندی پر چلی گئی ہیں اور پھر ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے۔ کچھ پریشانیاں یا تو ہیں یا کچھ ہوں گی، لیکن بالآخر پریشانیوں سے گزر کر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کنارہ عطا فرمائے گا، یعنی وہ پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز مقصد کو پورا فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ 11 بار پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ درود پاک کہتی ہیں کہ پڑھتی ہیں، پھر خواب میں انہوں نے پورا بتایا، تو درود پاک اگر آپ پڑھتی ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے خواب میں کہ آپ کا درود پاک پڑھنا قبول ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ درود پاک ایسی عبادت ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتا، کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ مولا تو اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما، وہ نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ایسی عبادت جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور آقا علیہ السلام سے قرب کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ خواب آپ کے بہت اچھا ہے۔ سمیرہ صاحبہ نے سہوال سے پوچھا کہ بازار میں مارکیٹ میں ہوتی ہے، شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، بارش ہوتی ہے اور وہاں پر اونٹ ہے کافی، لیکن وہ مالک کے اشارے پر ہے۔ یہ خوفزدہ بھی ہوتی ہے کہ ایک اونٹ اٹھتا بھی ہے تو مالک کے اشارے سے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ حد سے زیادہ مکانات ہیں، جگہ نہیں ہے۔ کچھ پریشانیاں گھریلو اعتبار سے ان کے ساتھ ہیں اور اس میں کچھ دشمنوں کی طرف سے بھی کچھ نقصانات کا اندیشہ اس میں نظر آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ اب تک وہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ دیکھیں نا، اونٹ ہے، دشمن ہے، بدلہ لینے والا، لیکن کسی مالک کے اشارے پر ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت تک آپ کا خاندان جو ہے ان سے بچا ہوا ہے۔ مستقبل میں بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا یہ کہ تھوڑا سا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گھر میں بھی کچھ جسمانی اعتبار سے بھی کوئی بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں اور اسے پی بھی لیں، پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اچھا، ایک خواب یہ دیکھا کہ والد کی قبر ان کے ماموں نے دیکھی، لیکن وہ قبر میں نہیں ہے۔ کچھ ان کے جو ماموں ہیں نا، وہ ایصال ثواب میں کمی کرتے ہیں، دعائے مغفرت میں کمی کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ دعائے مغفرت کا خوب اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے۔ بہن نے کہا خانہ کعبہ اونچا سا ہے اور ایک پیٹی پر بنا ہوا ہے، بالآخر وہ گر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی اعمالی حالت پر یہ خواب ہے کہ جس طریقے سے مسلمان آج اعمال صالحہ سے دور ہے، اعراض کیے ہوئے ہے، پیٹھ پھیرے ہوئے ہے، تو یہ اسی کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری امت مسلمہ کے حالات کو بہتر فرمائے۔ اور پھر ایک بزرگ آزاد پشت کشمیر سے بہن نے کہا کہ ایک بزرگ فوت ہوئے، قرآن پاک انہیں دے رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اس سے بڑھ کر اچھا کام کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ ایک بہن نے کہا انڈا دیکھا، میٹھا پانی اور پیارا سا منہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یا آپ کی فیملی میں کسی کو بھی، بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی انشاءاللہ کوئی خوشی عطا فرمائے گا، چاہے وہ آپ کے حوالے سے ہو، چاہے کسی حوالے سے بھی ہو۔ بہت اچھا خواب ہے۔ خواب میں کشمیر سے بہن نے کہا کہ شیر دیکھا، وین میں ڈال کر لے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی دشمن ہے، لیکن الحمدللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا۔ برف بھی برف ہے لیکن راستہ بند رہا ہے، کاموں کے منجمد ہونے کی طرف اشارہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کے کاموں کو سدھار دے گا۔ نعم المولا و نعم النصیر کثرت سے پڑھا کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ ویڈیوز کال ہے، بالکل مختصر سے میں لے لیتا ہوں۔ بہن عطیہ نے کہا کہ ان کا نام کلرفل پینٹ ہوا ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا یا ان کے خاندان میں کسی کا بھی یا آگے چل کر
کوئی ان کی اولاد میں سے ایسا ہوگا کہ جس سے ان کا نام روشن ہوگا. اللہ رب العالمین ایسا ہی کرم فرمائے. دوسرا یہ کہ جو پیپر دینے کے حوالے سے تھوڑا سا جلد باز ہوتی ہیں، یہ کچھ تیاری کرتی بھی ہیں لیکن موقع پر وہ چیز نہیں ہوتی، تو تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہیں. تو گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، صحیح تیاری کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بہن نے کہا کہ جو ایک بزرگ کے حوالے سے کہ جو ہے نا وہ اوپر کپڑا بھی رکھا ہے انہوں نے جہاز میں بٹھا کر، کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کسی اللہ کے ولی کے صدقے، کسی اپنے پیارے کے صدقے آپ کی وہ پریشانی دور فرمائے گا. اور آخر میں بھائی نے کہا گینڈے اور گیا وغیرہ یہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، زندگی بخیر. انشاءاللہ کل اس پروگرام کو سجا کر سوال کر پھر حاضر ہوں گے. اچھے سچے خواب یاد کر کے رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.